بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 21 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ۔ تو آج بہت اہم ترین خبریں جناب، اور خبریں ہیں وہی جو کراچی میں ایک عدد جلسہ ہوا اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اور پھر اس میں رینجرز پہ الزامات کہ جناب آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد اغوا کر کے بڑی زور زبردستی سے ان کے خلاف ان سے آرڈر لیے گئے، کیپٹن صفدر کی گرفتاری۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اب اس میں آ گئے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ انہوں نے ایک اہم ترین حکم پاس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے، اور انکوائری کس بات پہ ہوگی یہ ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس انکوائری میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کون کون سا کردار بے نقاب ہوگا، اور جو ایک باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے مسلسل کہ کسی بھی طریقے سے افواج پاکستان کو ہر صورت میں سیاست میں گھسیٹنا ہے اور ان پہ کیچڑ اچھالنا ہے، اور ہر معاملے میں کوشش کرنی ہے کہ دو اہم ترین جو عسکری قیادت کے لوگ ہیں، ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کو خبروں میں رکھنا ہے اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے کروں گا جناب۔ اور سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ پچھلی 2-3 ویڈیوز میری ضرور سن لیں اس سارے معاملے میں، خاص طور پہ کیپٹن صفدر پہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی، آئی جی سندھ کا کیا رول ہے، پولیس کا کیا رول ہے، اور جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں اس سے مطابقت رکھتے ہیں، یہ سارے بات۔ اور دوسرا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس معاملے میں کیوں آئے اور انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کا حکم کیوں دیا، یہ ہے جناب ہمارا موضوع آج کا۔ ذرا ڈیٹیل سنیے گا، اور اس میں خبریں بھی ہیں اور اس میں اطلاعات بھی ہیں، اور اس میں جو پس پردہ یہ ڈورے ہلائے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو ذکر ملے گا۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ کل ایک بار پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، شریف فیملی کی طرف سے بدستور پریشر یہ آتا رہا کہ جناب یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کروایا جائے، اس کو کلیئر کرے سندھ گورنمنٹ، کیونکہ ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں، اور وہ ڈاؤٹس ہمیں ابھی تک مطمئن نہیں کر پا رہے، وہ شکوک و شبہات جو ہیں، اور اس میں سندھ گورنمنٹ کی جو مرضی اور منشا ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کیپٹن صفدر کے خلاف نہ تو ایف آئی آر درج ہو سکتی تھی سندھ پولیس کر سکتی تھی، نہ ہی اسے گرفتار کر سکتی تھی۔ اور اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ بلاول بھٹو کی طرف سے یہ بھی فیصلہ آ گیا کہ وہ اجلاس میں، یعنی کہ کوئٹہ کا جو جلسہ ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ فزیکل پریزنس ان کی نہیں ہو سکے گی، جسمانی طور پہ پریکٹیکلی وہ کوئٹہ کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اور مایوسی کی خبر تھی شریف فیملی کے لیے خاص طور پہ۔ پھر جناب فون شون کھڑکے اور منت سماجت والا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور درمیان میں جو ان سب کو ملانے والے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ لانے والے ہیں، وہ بھی میدان میں کودے، اور پھر بلاول سے کہا گیا کہ نہیں، یہ اس سے بہت ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اب ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے وہ اس دن، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر بلاول آنا چاہیں تو جہاز پہ صبح آیا جا سکتا ہے، 2 گھنٹے بعد واپس پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اب وہی چیز غالباً وہ لے لیا انہوں نے ہماری ہی تجویز کو، اور اب بلاول نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جہاز پہ، پرائیویٹ جہاز پہ یہ کوشش کروں، یا پھر میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا۔ تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ اسی دوران یہ معاملہ ہو گیا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں اگین وہی بات کی کہ پولیس نے بالکل اپنا صحیح کام کیا، اور پولیس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایک ایف آئی آر ہوئی، ایک واقعہ ہوا مزار قائد پہ، پھر اس پہ ایف آئی آر کے لیے اپلیکنٹ آیا، اس پہ ایف آئی آر درج ہو گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں البتہ جس انداز سے گرفتار کیا گیا وہ درست نہیں تھا، وہ سندھ پولیس کے مکمل طور پہ جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے اون کیا اور سپورٹ کیا،
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دوسری جو بات ہے، یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے یا ان کو اغوا کیا گیا ہے بقول ان کے، اس پہ ہم ایک منسٹریل کمیٹی بنا رہے ہیں، وزیروں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، اور ہو سکے تو میں بھی اس میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا۔ تب تک جناب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر میرا خیال ہے کہ پریشر آیا ہوگا کہ یہ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ساری بات کو ہی تصدیق کر دی ہے، اور یہ تو سندھ پولیس کو انہوں نے بچا لیا ہے، اور سندھ پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری بالکل درست تھی۔ پھر ذرا فون کی گھنٹیاں بجیں، پھر رابطے ہوئے ادھر ادھر، اور اس کے بعد بلاول بھٹو میدان میں آئے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تک یہ بات پہنچ چکی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میڈیا میں ایک الزام لگایا جا رہا ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دانشور بھی ہیں ہمارے، وہ بھی لگا رہے ہیں اور وہ بانگے دہل لگا رہے ہیں، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے جناب آئی جی سندھ کو اغوا کیا۔ اب آئی جی سندھ کیسے اغوا ہو سکتے ہیں؟ آئی جی سندھ نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن نہیں دی، اور انہوں نے نہ کوئی کمپلینٹ کی، نہ کوئی درخواست دی، نہ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، ورنہ وہ آئی جی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کسی اور پولیس افسر کی طرف سے ایسے کچھ آیا۔ یہ جب ساری بحث چل رہی تھی تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس بات کا نوٹس لے چکے تھے کل دوپہر میں ہی، اور انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کا آرڈر کر دیا تھا کہ جناب اس واقعے کی مفصل تفصیلات لیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ آئی جی سندھ کا اغوا، اور وہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے ڈی جی رینجرز پہ، سیکٹر کمانڈر پہ، ان پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے مطالبہ کیا پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جناب یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو انریسٹ پیدا ہوا ہے، جو آ رہی ہیں باتیں، اس پہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ تحقیقات کروائیں، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کر دیا اور بتا دیا کہ جناب یہ تحقیقات کے لیے آرڈر دیا جا چکا ہے۔ پھر بلاول بھٹو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فون پہ بات بھی ہو چکی تھی، اس سے پہلے اس معاملے پہ، اور تبادلہ خیال بھی ہو چکا تھا۔ اب اس پہ کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے۔ اب کور کمانڈر کراچی جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اس میں محمد زبیر صاحب کی ایک آڈیو موجود ہے، جو ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا اور اس کے بارے میں بتایا، جس میں وہ آئی جی سندھ کہہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ کو کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو سورس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے ہی لمحے جب وہ ٹی وی پہ آئے تو انہوں نے کہا بھی مجھے تو جو آئی جی سندھ نے بتایا تھا، سی ایم سندھ نے بتایا تھا، میں نے تو وہ بات کی ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی صداقت ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مجھے جو بتایا وہ میں نے آگے بیان کر دیا۔ اب یہاں تک معاملہ تھا جناب۔ اس کے بعد زبیر صاحب ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پھر مریم بی بی نے بھی یہی الزام لگایا پریس کانفرنس میں۔ اور اب ہوگا یہ جناب کہ میرا خیال ہے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ کافی ہائی پروفائل کمیٹی بنے گی، اور اس میں ان سب کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، ان سب کو بلایا جا سکتا ہے، سمن کیا جا سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بلایا جا سکتا ہے، اور آئی جی سندھ کو بھی بلایا جائے گا، اور پھر اس بارے میں موقف سنا جائے گا۔ یہ چیز کیونکہ یہ سب کے بیانات میں تضاد ہے۔ آئی جی سندھ کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ آئی جی سندھ جو ہیں وہ رخصت پر چلے گئے، اور ان کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سندھ کی جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی، اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب سندھ پولیس کے جو سینئر آفیسرز ہیں، اس میں آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، بہت سارے افسر بیک وقت وہ احتجاجاً چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے چھٹیوں کی درخواست بھیج دی ہے۔
یہ ایک اور دوسری درجے کا ایک انریسٹ پیدا ہوا کہ سندھ صوبہ دوسرا بڑا صوبہ ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے کراچی کی اور دیگر جو دشمن ملک کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس ساری صورتحال میں اب اس پہ بھی معاملہ جب یہ کھلے گا تو اس پہ بھی ہوگا کہ آخر وزیر اعلیٰ سندھ تک معاملہ ٹھیک رہا، اور اس کے بعد آخر کیا ہوا کہ سندھ پولیس بھی چلی گئی احتجاج پہ، چھٹیوں پہ، اور وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین مہمہ ہے جی، یہ حل ہونے جا رہا ہے، اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز جو ہیں وہ اس کو حل کریں گے، اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کافی ہائی پروفائل ایک کمیٹی بنے گی، اس میں سینئرز ہوں گے، اور وہ سینئرز جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے ان کا فورینزک ڈیٹا بھی لیا جائے گا، ٹیلی فونک ریکارڈ لیا جائے گا، پھر یہ کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری جو ہوئی وہ کیسے ہوئی وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور 5 اسٹار ہوٹل کی CCTV فوٹیج وہ بھی کلیکٹ کی جا رہی ہے، اس میں بھی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا 3 چیزیں ہوں گی جی، کیا IG سندھ کو اغوا کیا گیا، اور اگر اغوا کیا گیا ہے تو کیا وہ سیکورٹی فورسز یعنی کہ رینجرز کے جوان اور افسر تھے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر تھے، اور ان کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا، اور ان کو اغوا کر کے جہاں لے جایا گیا وہاں پہ ان سے کیا کروایا گیا، ان سے کون سے دستخط کروائے گئے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ موقف کس حد تک درست ہے، پھر یہ کہ محمد زبیر کا موقف کس حد تک درست ہے، مریم بی بی کی پریس کانفرنس، یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے جی وہ کلیکٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں آئے گا معاملہ کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اصل جو چیز میں ابھی بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، اسی بات پہ قائم ہوں کہ شریف فیملی بہت کچھ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ مریم بی بی کا جو ٹویٹ آیا انہوں نے اس کو سویلین بالادستی کا نام دے دیا، اور سویلین بالادستی کا نام اور شریف فیملی کو پتہ ہے، میں ابھی اس بات پہ قائم ہوں کہ جناب پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، زرداری فیملی، بھٹو فیملی وہ اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ وہ دے گی، اور اب جو کہ رابطہ ہوا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بلاول بھٹو زرداری کا آن دا ریکارڈ رابطہ، آفیشیل رابطہ، اس میں کافی کچھ باتیں ہوئیں، اور اس ٹیلی فونک کال گفتگو کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست رابطے موجود، گفتگو موجود، مسائل پہ بات ہوتی ہے، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ، اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے۔ جبکہ اس سارے واقعے کا ایک بار پھر جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ ہوگا شریف فیملی کو جناب، اور بلاول بھٹو گلگت بلتستان جائیں گے، وہاں کے انتخابات ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ حکومت سازی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بلاول کے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے جی کہ گلگت بلتستان میں کیونکہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی، اور اب بلاول بھٹو زرداری کی پوری کوشش ہوگی کہ اب وہ حکومت سازی گلگت بلتستان میں وہ کریں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ سادہ اکثریت لیں، سادہ اکثریت نہیں لیتے تو کم از کم اتنی سیٹیں ان کو گلگت بلتستان سے مل جائیں کہ وہ سنگل میجورٹی پارٹی ہو، اور کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائیں۔ اس کی ریزن ہے کہ گلگت بلتستان انتہائی اہم صوبہ ہوگا جناب، کیونکہ مستقبل میں گلگت بلتستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ بننے جا رہا ہے، تو اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔